بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ احکام حصہ دوم کا درس ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اس میں ہم سبق نمبر 159 کو پڑھ لیا تھا، اس میں روزے کے احکام بیان ہوئے تھے۔ آج سبق نمبر 170 پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں بھی روزے کے احکام کو بیان کیا جائے گا اور مسئلہ نمبر 1574 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ 1575 1576 انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آئیں بسم اللہ شروع کریں۔ مسئلہ نمبر 1574، روزے کے احکام۔ اگر روزہ دار منی نکالنے کے ارادے کے بغیر مثال کے طور پر اپنی بیوی سے چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق کرے اور اسے اطمینان ہو کہ منی خارج نہیں ہوگی، تو اگرچہ اتفاقاً منی خارج ہو جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے، البتہ اگر اسے اطمینان نہ ہو تو اس صورت میں جب منی خارج ہوگی تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ انتہائی آسان مسئلہ ہے، اگلے مرحلے کو دیکھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1575، اس میں بھی روزے کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ ظاہری ٹاپک جو ہے مبطلات روزہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4 لکھا ہوا ہے۔ نمبر 4 کا مطلب ہے کہ مبطلات روزہ میں سے نمبر 4، پہلا مبطل ہم نے کھانا پینا پڑھا، دوسرا جماع، تیسرا استمناء اور چوتھا یہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آئیں۔ خدا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام پر بہتان باندھنا۔ اگر روزہ دار زبان سے لکھ کر یا اشارے سے یا کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے کسی سے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو اگرچہ وہ فوراً کہہ دے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے یا توبہ کر لیا ہے، تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، تمام انبیاء مرسلین اور ان کے جانشینوں سے بھی کوئی جھوٹی بات منسوب کرنے کا یہی حکم ہے۔ جی آسان مسئلہ ہے، میرے خیال میں رپیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہو۔ اگلے مسئلے کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1576، روزے کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر روزہ دار کوئی ایسی روایت نقل کرنا چاہے جس کے قطعی ہونے کی دلیل نہ ہو اور اس کے بارے میں اسے یہ علم نہ ہو کہ سچ ہے یا جھوٹ، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے جس شخص سے وہ روایت ہو یا جس کتاب میں لکھی دیکھی ہو اس کا حوالہ دے دے اور اسے براہ راست پیغمبر اور ائمہ کی جانب نسبت نہ دے، تو یہ طریقہ کار ہے روایت کے نقل کرنے کا جس کے بارے میں کنفرمیشن نہ ہو اتھینٹسٹی کی، تو اس کو پھر اس طرح اس کے ریفرنس اور حوالے کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ 1577 مسئلہ نمبر، روزے کے احکام۔ اگر کوئی شخص کسی قول کے بارے میں اعتقاد رکھتا ہو کہ وہ واقعی قول خدا یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرے اور بعد میں معلوم ہو کہ یہ نسبت صحیح نہیں تھی، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ جی اگلے مسئلہ 1578 مسئلہ نمبر، روزے کے احکام۔ اگر روزہ دار کسی چیز کے بارے میں یہ جانتا ہو کہ جھوٹ ہے، اسے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ درست تھا اور جانتا تھا کہ یہ عمل روزے کو باطل کر دیتا ہے، تو احتیاط لازم کی بنا میں ضروری ہے کہ روزے کو تمام کرے اور اس کی قضا بھی بجا لائے۔ یعنی اس میں اس نے جان بوجھ کر یہ عمل کیا ہے تو اس کی قضا بھی ہے اور اس کو بھی پورا کرے گا۔ جی 1579 مسئلہ نمبر، روزے کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر روزے دار کسی ایسے جھوٹ کو خود جو روزے دار نے نہیں بلکہ کسی دوسرے نے گھڑا ہو
بوجھ کر اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے برحق جانشینوں سے منسوخ کر دے تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر جس نے جھوٹ گھڑا ہو اس کا قول نقل کرے تو کوئی حرج نہیں۔ جی مسئلہ نمبر 1580، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی روزے کے احکام ہے۔ اگر روزے دار سے سوال کیا جائے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، اور وہ عمدن جہاں جواب نہیں دینا چاہے وہاں اس بات میں دے دے، اور جہاں اس بات میں دینا چاہے وہاں غلطاً نفی میں دے دے، تو احتیاط کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم خصوصاً جو درس پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو ماہ رمضان میں گفتگو کرتے ہوئے بڑے معتاد انداز میں روایت کو بیان کرنا چاہیے، نقل کرنا چاہیے۔ 1581 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی روزے کے احکام ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول درست نقل کرے اور بعد میں کہے کہ میں نے جھوٹ کہا، یا رات کو کوئی جھوٹی بات ان سے منسوب کرے اور دوسرے دن جب کہ روزہ رکھا ہو کہے کہ جو کچھ میں نے گزشتہ رات کہا تھا وہ درست ہے، احتیاط کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ روایت کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں بتائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ 1582 مسئلہ نمبر، اور اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی روزے کے احکام ہے۔ ذیلی ٹاپک جو چل رہا ہے وہ مبطلات روزہ ہے۔ نمبر 5 یعنی مبطلات روزہ میں سے نمبر 5 ہے غبار کو حلق تک پہنچانا۔ احتیاط واجب کی بنا پر کثیر غبار کا حلق تک پہنچانا روزے کو باطل کر دیتا ہے، خواہ غبار کسی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حلال ہے مثلا آٹا، یا کسی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حرام ہے مثلا مٹی۔ جی اگلے مسئلہ نمبر 1583 روزے کے احکام۔ غیر کثیف غبار، غیر کثیف یعنی گاڑھا جو نہ ہو، کثیف کا معنی گاڑھا ہوتا ہے، غبار کا معنی غبار، اور تو غیر کثیف غبار حلق تک پہنچانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1584 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی روزے کے احکام ہے۔ اگر ہوا کی وجہ سے کثیف غبار پیدا ہو اور انسان متوجہ ہونے اور احتیاط کر سکنے کے باوجود احتیاط نہ کرے اور غبار اس کے حلق تک پہنچ جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جی 1585 مسئلہ نمبر، روزے کے احکام اور ذیلی ٹاپک مبطلات روزہ چل رہے ہیں۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ روزہ دار سگریٹ اور تمباکو وغیرہ کا دھواں بھی حلق تک نہ پہنچائے۔ جی اگلے 1586 مسئلہ نمبر، روزے کے احکام۔ اگر انسان احتیاط نہ کرے اور غبار یا دھواں وغیرہ حلق میں چلا جائے تو اگر اسے یقین یا اطمینان تھا کہ یہ چیزیں حلق میں نہ پہنچے گی تو اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن اگر اسے گمان تھا کہ یہ حلق تک نہیں پہنچے گی تو بہتر یہ ہے کہ اس روزے کی قضا بجا لائے۔ جی یہ تو تھا 1586 مسئلہ نمبر۔ اگلے مسئلے کو پڑھتے ہیں۔ انتہائی آسان مسئلہ ہے، اس وجہ سے اس کو ہم رپیٹ نہیں کر بلکہ مسئلہ نمبر میں بتاتا چلوں۔ مسئلہ نمبر 1587 روزے کے احکام، ذیلی ٹاپک مبطلات روزہ چل رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص بھول جائے کہ روزے سے ہے، احتیاط نہ کرے یا بے اختیار غبار وغیرہ اس کے حلق میں پہنچ جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ جی بہت آسان اور سادہ مسئلہ ہے۔ اگلے مسئلے کو، مسئلہ نمبر 1588 روزے کے احکام، اس کا ٹائٹل اور عنوان ہے پورا سر پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن شدید مکروہ ہے۔ تو یہ غطہ خوروں کے لیے اور باقی
جو ندی نالے اور وہ دریاؤں کے بالکل قریب ہیں ان کے لیے اہم مسئلہ ہے کہ وہ عام طور پر پانی جو ہے وہ زیادہ کھڑا ہوتا ہے تو اس میں غسل بھی کرتے ہیں، نہاتے بھی ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں خصوصاً جو ہے وہاں معزوز ہونے کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے، گرمی کو دور کرنے کے لیے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پورا سر پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن شدید مکروہ ہے۔ شدید مکروہ بھی انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1579، روزے کے احکام۔ ذیلی ٹاپک چل رہا ہے مبطلات روزہ۔ نمبر 6 لکھا ہوا ہے، نمبر 6 یعنی مبطلات روزہ میں سے نمبر 6، اذان صبح تک جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں رہنا۔ اگر مجرم شخص ماہ رمضان المبارک میں جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے یا جس کا وظیفہ تیمم ہو اور وہ تیمم نہ کرے تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ پورا کرے، پھر ایک دن اور روزہ رکھے، اور چونکہ یہ طے نہیں ہے کہ دوسرا روزہ قضا ہے یا سزا، لہذا رمضان کے اس دن کا روزہ بھی معاف ذمہ یعنی میرے اوپر واجب ہے کی نیت سے رکھے، اور رمضان کے بعد جس دن روزہ رکھے اس میں قضا کی نیت نہ کرے۔ جی مسئلہ نمبر 1590، اس کا ٹائٹل عنوان بھی روزے کے احکام ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان مبارک کی قضا روزہ رکھنا چاہتا ہے، وہ صبح کی اذان تک مجرم رہے۔ مجرم ہوتا ہے حالت جنابت میں رہنا، جنابت کی حالت میں جو رہتا ہے مجرم رہے، تو اگر اس کا اس حالت میں رہنا عمدن ہو تو اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اگر عمدن نہ ہو تو روزہ رکھ سکتا ہے، اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ جی اگلے مسئلے کو پڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1551 یعنی 1591، اس کا مسئلے کا عنوان اور ٹائٹل بھی روزے کے احکام ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا روزہ اس کی قضا کے علاوہ دوسرے واجب و مستحب روزوں کی قسموں میں اگر جنب جان بوجھ کر اذان صبح تک حالت جنابت باقی رہے تو اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ جی 1552 مسئلہ نمبر روزے کے احکام۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی کسی رات میں مجنب ہو جائے، مجرم یا جنابت کی حالت میں ہو جائے، تو اگر وہ عمدن غسل نہ کرے حتیٰ کہ وقت تنگ ہو جائے تو ضروری ہے کہ تیمم کرے اور روزہ رکھے، اور اس کا روزہ صحیح ہے۔ جی 1593 روزے کے احکام کے متعلق مسئلہ ہے۔ اگر جنب شخص ماہ رمضان میں غسل کرنا بھول جائے اور ایک دن کے بعد اسے یاد آئے تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ قضا کرے، اور چند دنوں کے بعد یاد آئے تو اتنے دنوں کے روزوں کی قضا کرے جتنے دنوں کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ جنابت میں تھا۔ مثلا اگر اسے یہ علم نہ ہو کہ 3 دن جنابت میں رہا ہے یا 4 دن، تو ضروری ہے کہ 3 دن کے روزوں کی قضا کرے۔ جی اس کے بعد اگلے مسئلے کو 1594 مسئلہ نمبر اور اس کا ٹائٹل وہاں روزے کے احکام ہے۔ یہ اس سبق کا مسئلہ امید ہے آخری مسئلہ ہوگا۔ اگر ایک ایسا شخص جسے اپنے آپ کو جنب کر لے، جس کے پاس ماہ رمضان کی رات میں غسل اور تیمم میں سے کسی کے لیے بھی وقت نہ ہو تو اس کا روزہ باطل ہے، اور اس پر قضا اور کفارات دونوں واجب ہیں۔ لہذا انسان کو جان بوجھ کر کوئی کام کرنا نہیں چاہیے جس سے کوئی بھی واجب چھوٹ جائے، تو بالکل یہی حکم روزے کا بھی ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لہذا جان بوجھ کر عمدن انسان
ایسا کام کرے جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو اور اس کو پتہ ہو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے غسل تیمم کے لیے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کرے. اگر کرے گا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.